السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں 5 منٹ کا مدرسہ، جس میں اہل سنت کے منہج کے مطابق عقائد، عبادات، اخلاقیات پر مختصر روشنی ڈالی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہمارا 9 شوال المکرم کا 5 منٹ کا سبق ہے. قرآن مجید سے سب سے پہلے ایک پیغام کہ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقی ایمان والوں کی نشانیاں بتائی ہے. فرماتے ہیں کہ ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت سے لرز جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتی ہے، اضافہ کرتی ہے، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ حقیقی ایمان والوں کی نشانیاں ہیں. اس کے تعلق سے حسن بصری نے یہاں تک فرمایا تھا، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مومن انت، کیا آپ مومن ہیں؟ کہا اگر تم ایمان باللہ، ایمان بالرسول کے اقرار کی اگر تم بات کر رہے ہو، امام نصفی نے اس کو ذکر کیا، تو پھر میں مومن ہوں. ہاں، اگر تم اس آیت مبارکہ کی بات کر رہے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، سورہ انفال آیت نمبر 2 کی اگر بات کر رہے ہیں تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں اس میں شامل ہوں یا نہیں ہوں. بلکہ فرمایا حقیقی ایمان والوں کی جو نشانیاں اللہ نے ذکر کی. ٹاپک نمبر 2 ہے سیرت النبی. والدین کریمین کے وصال کے تعلق سے فرماتے ہیں ولادت سے پہلے ہی والد ماجد کا وصال ہو چکا تھا. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس کی تھی، 6 سال کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ تشریف لائی. آپ علیہ السلام ان کے سامنے قبیلہ بنو نجار میں ان کے ساتھ قبیلہ بنو نجار میں قیام فرما رہے، جو آپ کے دادا جان کے ننیالی رشتہ دار تھے. والدہ ماجدہ آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی آپ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے مزار شریف پر لے گئی. واپسی کے وقت راستے میں ابوا نامی مقام پر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کا بھی وصال ہو گیا، اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا، وہیں پر آپ مدفون ہوئی. ٹاپک نمبر 3 عقائد و ایمانیات. خبر کے احوال کے متعلق قرآن مجید کی بہت سی آیات ہے جو خبر کے احوال کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہم انہیں 2 مرتبہ دنیا ہی میں عذاب دیں گے، پھر وہ قیامت میں بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے. یعنی منافقین پر جو خبر کا عذاب ہوگا اس کا ذکر کیا گیا. اصل میں اس میں بتانا مقصد کیا ہے کہ ہمارا ان سارے احوال پر ایمان ہونا ضروری ہے. ایمانیات میں یہ چیز داخل ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 101 کا یہ حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کیا. ٹاپک نمبر 4 ہے اخلاقیات. سخی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، مخلوق سے دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے تھوڑے سے رزق پر راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ٹاپک نمبر 5 عبادات فقہی مسائل. وضو کے مکروہات بتا رہے ہیں. وضو میں زیادہ پانی استعمال کرنا مکروہ ہے، ضرورت سے زیادہ. وضو میں ضرورت سے کم پانی استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے. چہرے پر پانی سے زور سے مارنا یہ بھی مکروہ ہے. ٹاپک نمبر 6 سنن و آداب. فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نہیں سونا چاہیے. سنن و آداب سونے کے تعلق سے، جاگنے کے تعلق سے آپ کو بتائے جا رہے تھے کنٹینیوسلی. مغرب کی نماز کے بعد بلا ضرورت نہ سوئے، عین فرائض کے وقت بھی نہ سوئے. ٹاپک نمبر 7 طب نبوی. کھجور کی گٹلی کے فوائد. ذکر کرتے ہیں طب نبوی میں کہ کھجور کی گٹلی جلا کر اس کی راکھ دانتوں پر ملی جائے تو منہ کے تعفن کو، منہ کی بدبو کو دور کر دیتی ہے. کہتے ہیں اللہ. دانتوں سے میل کو دور کر دیتی ہے. جہاں بھی خون بہتا ہو اس کی راکھ لگانے سے خون بند ہو جاتا ہے، خون کو روک دیتی ہے. اور اس کے علاوہ زخموں کو صاف کرتی ہے. یعنی جو دھبے وغیرہ زخموں پہ آ جاتے ہیں، اگر اس پر اس کی راکھ کو لگایا جائے تو اس کو بھی وہ صاف کر دیتی ہے. اس کے بعد جو ہے ٹاپک نمبر 8 ہے ایک پیغام. بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ قدر کی تفسیر میں بہت تفصیل بیان کی. اس کے اخیر میں جو روایت لکھی ہے اس کے ذریعے آج کا پیغام ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو رمضان میں اس ارادے کے ساتھ روزہ رکھے، من صام رمضان وهو يحدث نفسه، اپنے نفس کو اس بات پر باور کرائے کہ وہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ذکر کی جا رہی ہے کہ ایسا شخص بغیر سوال و حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. علامہ ابن کثیر نے اس کو سورہ قدر کی تفسیر میں بیان کیا ہے. تو دیکھیے، رمضان صرف ایک مہینہ کرنے کے لیے نہیں ہے. رمضان اس ارادے کے ساتھ کرنے کا نام ہے، اس نیت کے ساتھ کرنے کا نام ہے
کہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔